قمیص، پائجامہ یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جسم کے کچھ حصے کے لیے استعمال نہ کرے۔ إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج۔ ایسے جوتے بھی استعمال نہ کرے جو ٹخنوں کو چھپا دیں، البتہ عام جوتے اور چپل پہننا، انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، گھڑی باندھنا، ایئر فون استعمال کرنا، بیلٹ اور پرس استعمال کرنا، اور اگر احرام گندا ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لیے جائز ہے۔ سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے، اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور واضح ہے کہ احرام کے لیے کوئی خاص نماز مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے، مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہے، بد کلامی، فحش باتیں، جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے۔ اب آپ کا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ایک مسلمان کو بڑی ہی بے تابی سے انتظار رہتا ہے۔ داخلے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا سنت ہے۔ اب آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ دوسری مساجد کی طرح اس مسجد الحرام میں بھی داخل ہوتے وقت آپ کو اپنا داہنا پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر محرم کو چاہیے کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباء کرے۔ استباء یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے اور اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے، بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے۔ مسلمانوں کو اذیت دینا بہت غلط بات ہے۔ یہاں دھکا پیلی نہیں کرنی چاہیے، اور کافی ہے کہ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور اپنے 7 چکروں کا آغاز کرے۔ حاجی کو چاہیے کہ دوران طواف کثرت سے اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے۔ طواف کی کوئی خاص دعا مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں، اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے طواف کرنے والوں کو اس طرح تشویش ہوتی ہے۔ طواف کرنے والا جب بھی رکن یمانی کے پاس جائے، اگر میسر ہو تو اسے چھو لے، دایاں ہاتھ لگائے، رکن یمانی کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو تو رہنے دے اور اپنے طواف کو جاری رکھے۔ واضح ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ واضح ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس طرح حجر اسود پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب اپنے باقی دوسرے چکر بھی حجر اسود سے ہی اسی طرح شروع کرے اور حجر اسود پر ہی ختم کرے۔ طواف میں رمل کرنا مردوں پر سنت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، اور یہ طواف قدوم میں صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے، البتہ استباء 7 چکروں میں کرے۔ دوران طواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں، مثلا طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یا مقام ابراہیم کو بیت اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ لأنه بذلك قد أنقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا، واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا، لہذا عقیدت سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی دیواروں کو چھونا بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ دوران طواف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں۔ الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك۔ اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے۔ طواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مزاحمت نہ کرے، بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لے۔
واضح رہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے، اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے لیے کوہ صفا کی طرف نکل جائے، اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور یہ آیت پڑھے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہے اور اس دعا کو بھی 3 بار پڑھے۔ وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، واضح رہے یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ہے۔ يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين۔ اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين فإذا بلغ العلم اور جب سبز نشان پر پہنچے تو دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچ جائے، اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے۔ البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں نہ دوڑیں، پھر وہ اوپر چڑھے یا اس کے پاس ٹھہرے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا۔ تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت۔ پھر مروہ سے اترے اور صفا کی طرف چلے، اور جب سبز نشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے، ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے۔ صفا سے مروہ تک کا جانا 1 چکر ہوتا ہے، اور اسی طرح مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح سعی کے 7 چکر پورے کرے۔ من الصفا إلى المروة شوطا ورجوعك من المروة إلى محترم الصفا حجاج کرام، شوطا۔ سعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرض کی وجہ سے آپ پر صفا مروہ کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر طواف کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں، اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس وقت سعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے۔ حاجی کے لیے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے، البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے 1 انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کاٹیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے، اور محرم کے لیے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا۔ فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک، اور حاجی کو حج کا احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارتا رہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحجہ کا دن جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ تمام حجاج کرام آج کے دن حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ زوال سے پہلے منا کے لیے نکلیں اور راستے میں کثرت سے تلبیہ کہتے رہیں، اور منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں۔ ان میں سے جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں اس میں قصر کریں یعنی 2 رکعت پڑھیں۔ واضح رہے کہ یہ حکم تمام حجاج کے لیے عام ہے، مکہ والوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح دور سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے ہے۔ حجاج کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ وہ رات منا میں گزاریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں۔ 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن حجاج کرام میدان عرفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ مسلمان اس دن طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ حجاج کرام
اس دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ مصنون یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو حاجی وادی نمرہ میں رہے، ورنہ تو پورا میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز بھی لگائے گئے ہیں جن میں حجاج کی سہولت کے لیے مقامات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ محترم ضیوف الرحمان، اس دن جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ شاید کہ چند لمحات کی دعائیں پوری زندگی کی سیاہیوں کو دھو کر روشنی میں بدل دیں اور مصائب و آلام دور ہو جائیں۔ اس روز مسلمانان عالم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے لیے، اپنے اقرباء اور اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خطبے میں وہ امت مسلمہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذہبی تعصب سے دور رہنے اور اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں۔ اس روز ظہر کے وقت ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے۔ واضح رہے کہ جو حضرات میدان عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے، تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے۔ بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے۔ وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ بعض لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا پیلی کرتے ہیں، دوسروں کو ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ چوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ اعمال بدعت ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے، اور سنت قبل رخ ہو کر دعا کرنا ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم مزدلفہ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حجاج اکرام کے قافلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور وہیں پر قیام کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بعض حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کی پرواہ کیے بغیر سیدھے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہی کنکریاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ واضح ہے یہ جائز نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی زیادہ ضروری امر ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی لینی چاہیے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، اور سنت یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات کا قیام کرے۔ البتہ کمزور عورتیں اور بچے وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنے اور باقی ایام کی کنکریاں منا ہی سے جمع کرے۔ کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں، اور جب منا پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں۔ اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں، اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے۔ جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح الهدي۔ اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے، اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے۔ قربانی کے دن حج کے کاموں میں اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے لوگوں سے جن کی ترتیب بدل گئی تھی یہی فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج، یعنی کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ مسلمانان عالم اس دن کا استقبال بڑی ہی خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں۔ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر حجاج کرام، اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے بارگاہ الہی میں بطور شکرانہ اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے حجاج کرام کی سہولت کے لیے ایک بڑی قربان گاہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے دروازے حجاج اور غیر حجاج کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بعض حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے کئی غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حجاج اکرام کا یہ سوچنا کہ وہ کنکریاں جمرات کو نہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کنکریاں مارنی چاہیے۔ بعض حضرات بڑی بڑی کنکریاں، پتھر اور جوتے اور لکڑی وغیرہ مارتے ہیں اور گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ یہ تمام امور غیر شرعی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل اور مار دھاڑ کرنا بھی خلاف شرع بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کنکریاں ماریں۔ واضح رہے کہ جمرات کو کنکریاں لگنا ضروری نہیں، بلکہ اگر حوض میں بھی کنکری گر جائے تو شمار ہوں گی۔ بعض لوگوں کی کنکریوں کا نشانہ صرف حجاج ہی بنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیک مشت یعنی ایک مرتبہ ہی ساری کنکریاں مار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جائے، اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں اور بال کٹوا لیے جائیں تو اب حاجی پر عورتوں کے سوا ہر دوسری اشیاء حلال ہو گئیں۔ اب حاجی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کو طواف افادہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے۔ طواف افادہ حج کا رکن ہے، لہذا باوضو ہو کر طواف کرے، اور اس کے بعد اگر حاجی نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج قران کا اور پہلے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر چکا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر متمتع ہے تو اسی طرح سے سعی کرے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب حاجی کا احرام پورے طور پر ختم ہو چکا ہے، اور جو کام احرام کی وجہ سے ناجائز تھے اب سب جائز ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ طواف افادہ ایام مینا میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ۔ اس کے بعد حاجی کو منا واپس آ جانا چاہیے تاکہ ایام تشریق وہیں قیام کرے۔ اب جو شخص 2 راتیں گزار کر واپس آنا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور حجاج کرام پر ایام تشریق میں واجب ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارے اور پھر جمرہ درمیانی کو بھی 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکر پر اللہ اکبر کہتا رہے،
اور سنت یہ ہے کہ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگی جائے، اور اسی طرح درمیانی جمرے کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ البتہ جمرہ عقبہ جو آخری ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہ کھڑا ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دعا نہیں کی تھی۔ دوسرے دن بھی زوال سورج کے بعد حجاج کے لیے ضروری ہے کہ تینوں جمرات کو اسی طرح کنکریاں مارے، اور اگر جلدی ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مکہ کے لیے نکل جائے۔ اگر جلدی نہیں تو رات مینا میں گزارے، اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے نکل جائے، اور جب گھر واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طواف وداع کرے۔ طواف وداع۔ حجاج کرام، ایک بار پھر آپ کا قافلہ مکہ المکرمہ میں حج کے احکامات کو پورا کرتا ہوا لوٹ آیا ہے۔ یہاں آپ کو بیت اللہ کو چھوڑ کر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہ جائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ رواہ مسلم۔ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت۔ لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے رخصت ہے۔ واضح ہے کہ طواف وداع کے بعد پچھلے قدموں باہر آنا قطعا جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو گیا، فللہ الحمد۔ اب آپ مدینہ طیبہ جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن واضح ہے کہ حج کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی زیارت کے احکام۔ مدینہ منورہ کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دار ہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت عمل ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسی بابرکت جگہیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا مشروع ہے: بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے: ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرے مسجد نبوی کی طرف، اور تیسرے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں اس بات کی مزید وضاحت کر دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان اعمال کا حج کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بلد الحرمین شریفین میں حاضر ہوں، تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے چلیں، یہاں نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد سے 1000 درجہ زیادہ ملتا ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ ب100,000 صلاة ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اور جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائیں تو داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ دوسری مساجد کے داخلے کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ واضح ہے کہ نماز کی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جگہ آسانی سے مل جائے تو ریاض الجنہ میں پڑھے، اور جگہ نہ ملنے کی صورت میں پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ کہے: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم اجزہ عن امتہ افضل الجزاء۔ پھر تھوڑا دائیں طرف بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے اور ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرے۔ اس کے بعد کچھ اور دائیں طرف بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام اور ان کے لیے بھی رحمت و مغفرت کی دعائیں کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دیواروں اور لوہے کی سلاخوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کھڑکیوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، اور دعا کے وقت
قبلے کی بجائے قبر کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ تمام اعمال جائز نہیں، خرافات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی دعا کے وقت قبلہ رخ کھڑا ہو۔ اب زائر کو چاہیے کہ بقیع کے قبرستان کی زیارت بھی کرے، جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں، جہاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ شہداء احد کی قبروں کی زیارت بھی کرے، جہاں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ قبروں کی زیارت کے وقت مردوں سے اپنی حاجت طلب کرنا، قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور فوت شدگان سے وسیلہ طلب کرنا، یہ سب بڑی خطرناک غلطیاں ہیں۔ قبرستان میں جا کر وہی سلام پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھایا ہے۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اب اس کے بعد زائر کو چاہیے کہ مسجد قباء جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے، یہی معمول صحابہ کرام کا رہا۔ زائرین کرام، باقی جتنی زیارتیں مدینہ منورہ میں بنائی ہوئی ہیں، مثلا 7 مساجد وغیرہ، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، لہذا بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے سے بچ کر ان اعمال کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوگا جن کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ واضح ہے کہ 40 نمازوں کی ادائیگی کا ثبوت بھی قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ اخیر میں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی کو اپنے وطن لوٹ کر گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، اور جب جب معصیت اور گناہ کی طرف دل مائل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کے ایام کی یاد کو تازہ کر لے۔ ایسا کرنے سے اس کی یہ سنہری یادیں انشاءاللہ تعالی اسے معصیت اور گناہوں سے دور رہنے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے، قابل قدر سعی و محنت اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے۔ اس کی پروڈکشن سید محمد عبد الکریم اور زیر نگرانی الاستاذ علی موسیٰ کے تعاون سے عمل میں آئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مناسک حج کے طریقہ کار کیا ہیں، اراکین حج کیا ہیں، اور کس انداز سے ایک مسلمان کو حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا مفتی صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مشکور کہ آپ تشریف لائے اور ابتدا کرتے ہیں اس روحانی سفر کی کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس انداز سے ہمیں حج کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک حاجی کے لیے ظاہری سامان کے علاوہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حج کے لیے جانے والوں میں نام آ جاتا ہے تو ظاہری سامان پر توجہ کرتے ہیں کہ کیا چیز لینی ہے، کیا پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہے، اور چند ایسے امور ہوتے ہیں جن کی خاص طور پہ تیاری کرنی چاہیے لیکن ان سے عموماً غفلت اختیار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس بات کی تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جو بہت مقدس مقام ہے، سبحان اللہ، اور اس مقام پر ادب و احترام کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو بسا اوقات نہ صرف موجودہ بلکہ سابقہ زندگی میں جو اعمال کیے ہیں وہ بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ادب و احترام سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہاں پر کس طریقے سے مناسک ادا کرنے ہیں، کون کون سے امور ادب میں شامل ہیں، کون کون سے امور بے ادبی میں شامل ہیں، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کا شعور ذہن میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف کلرز ہوتے ہیں، مختلف ان کے عادات و اطوار ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ خواتین کو وہاں پر چہرہ چھپانا ممنوع ہے اور مرد کو نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ اب اطراف سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اور عربی محاورہ بھی ہے کلو جدید لذیذ، کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، انہیں لفظ کو پسند آتی ہے، تو بسا اوقات وہاں جا کے نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ لہذا خاص طور پہ جن حاجیوں کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں، ان کا نام آ چکا ہے، انہیں یہیں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کا شعور بیدار کرنا چاہیے، اور جیسے بازار میں جاتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں تو نگاہیں جھکا کر ملنے کی عادت ابھی سے ڈالنی چاہیے، تو انشاءاللہ وہاں پر پھر نگاہوں کی حفاظت میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صبر و تحمل کا اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔ جو بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، زبان ایک دم رف چل پڑتی ہے، انہیں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مناسک حج کی ادائیگی کے وقت بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو نفس پر گراں گزرتے ہیں،
اگر پہلے سے انسان ان کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہو تو پھر وہاں زبان کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو اسی کے ساتھ مقید فرمایا، یعنی حج کے جو فضائل و کمالات کے حصول ہے انہیں اس طرح مقید فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حج کرے اور وہاں پر کوئی گناہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر صبر و تحمل کا عادی ہونا، یہاں سے بن کر جانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ انسان کو چاہیے کہ یہاں پر تھوڑا بہت گرمی کا عادی رہے، کیونکہ وہاں پر جو مکہ اور مدینے کی جلالی دھوپ ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے. اگر انسان پہلے سے اس کا عادی نہ ہو، مثلا بہت سی ایئر کنڈیشن میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور بالکل گرمی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے. اگر وہاں پر آپ جائیں گے اور یہ ایئر کنڈیشن کی عادت ہوگی، خاص طور پہ مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر وہاں سے مطلب جو مینا کے لیے سفر ہے کہ اتنا کثیر مخلوق ہوتی ہے کہ وہ بالکل سلولی چلنا پڑتا ہے، تو وہاں پر پھر نفس اس گرمی کو شاید برداشت نہ کر پائے. زبان سے نہیں، اگر دل میں بھی شکوہ بیدار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت کا مقام انسان کا قلب ہوتا ہے. کیا بات ہے، بلکہ مفتی صاحب بڑا لطیف نقطہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے ہماری کہ تم کتنے ہی بڑے بادشاہ ہو. تو یہ چند ایسے سامان ہیں کہ اس کو تھوڑا توجہ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر سفر بہت اچھا کٹے گا اور انسان مکمل فضائل کے ساتھ واپس آئے. اچھا یہ فرمائیے کہ حاجی کے لیے ظاہری سامان کے علاوہ یعنی کچھ اور سامان جو ہے وہ لے جانا جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے، یا کن سامان سے بچنا چاہیے؟ اور ایک بڑی پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے، عموماً جو ہے وہ لوگ بہت سارا وزن جو ہے لاد دیا کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ حج کی جو محنت ہوا کرتی ہے جو وہاں کرنی ہوتی ہے وہ سامان کو اٹھانے میں لگ جایا کرتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جو ایئر لائنز وغیرہ ہیں یہ 35 کلو جو سامان ہے، یعنی 35 کلو وزن یہ مطلب چھوڑتی ہے. اس سے زیادہ اگر ہوا تو پھر اس پہ آپ چارجز مزید آپ کو دینے پڑیں گے. اور یہ ذہن میں رکھ کر جانا چاہیے کہ اتنا سامان لے کر جائیں، کیونکہ واپسی میں آپ کو تبرکات وغیرہ لے کر آنے ہوں گے. لازم سی بات ہے کہ وزن میں اضافہ ہوگا، تو اس طرح حساب سے لے کر جائیں کہ واپسی میں بھی جب آپ سامان لے کر آئیں تو 35 کلو سے زیادہ نہ ہو. اگر زیادہ ہو گیا تو چارجز دینے پڑیں گے. اب جو ظاہری کچھ سامان ہیں اس میں احرام کی چادریں مرد کے لیے ہوتی ہیں، کم از کم 4 چادریں رکھ لیں، 2 احرام بن جائیں گے. اس کے علاوہ ایک بڑا بیگ جس میں آپ کے موسم کے لحاظ سے کپڑے، جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے اور سنا ہے کہ وہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے ایسے کپڑے جو سردی میں حفاظت کریں، ایک اس کے لیے بڑا بیگ. اس کے علاوہ ایک چھوٹا بیگ لے لیں جس میں ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یا اپنے دیگر ضروری کاغذات آپ رکھ سکیں. ایک بیلٹ احرام باندھنے کے لیے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ احرام کو روکنے کی نیت سے نہ باندھی جائے، یہ مکروہ ہو جائے گا کیونکہ وہ سلی ہوئی ہوتی ہے اور سلا ہوا لباس پہننا حالت احرام میں ممنوع ہوتا ہے. لہذا وہ بیلٹ اس نیت کے ساتھ باندھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے پیسے وغیرہ رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے. تو اس میں فقہائے اسلام نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو حاجی کیمپ سے ٹیکے وغیرہ لگانے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ ضرور رکھیں، ورنہ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہیں اور ان کی باقاعدہ کچھ دوائیاں چل رہی ہیں تو ایک ٹریٹمنٹ بک ملتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ بک میں اپنے جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے نسخہ اس میں لکھوانا ضروری ہوگا. اور جو دوائیاں اکثر یوز کر رہے ہیں اور مطلب یہ ڈیلی چل رہی ہیں یہ حاجی کیمپ میں آپ کو لے جانی ہوں گی، اور وہاں پر ڈسپینسری وغیرہ ہے، وہ ایک مخصوص تھیلی میں اس کو پیک کرنے کے بعد اپنا سائن کریں گے. اس کے بعد یہ لے جا سکتے ہیں، ورنہ لے جانا ممنوع ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حج کی مستند کتاب اچھا عالم دین کی لکھی ہوئی اپنے ساتھ ضرور رکھیں. اس کے علاوہ جائے نماز، تسبیح، کچھ برتن بھی رکھ لیجئے. 2-3 بڑی چادریں لے لیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ جب آپ مینا پہنچیں گے یا عرفات حجاج جائیں گے تو وہاں پہ بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں اور بہت سارے حجاج مطلب بغیر اس کی تمیز کے کہ پردے کا تو تصور وہاں پر عموماً نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر وہاں خواتین کے لیے علیحدہ ایک عارضی کمرہ بنانے میں آسانی رہے گی. تو بڑی چادریں بھی رکھ لیں. اس کے علاوہ جوتیاں، چونکہ مرد پاؤں ڈھک نہیں سکتا، پاؤں کی پشت کھولنا منع ہوتا ہے، اس لیے ہوائی چپل کی 1 یا 2 جوڑیاں ضرور رکھ لیں. 2 رکھیں تو فائدہ یہ ہے کہ وہاں عموماً چپلیں غائب ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک اور مزید چپل کی جوڑی رکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. عموماً جب وہ جمرات کا موقع آتا ہے پتھر مارنے کا تو وہاں جو ہے جوتیاں بہت ٹوٹتی ہیں، جی ہاں، میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، 2 جوڑی بہت بہتر رہیں گی. اس کے علاوہ اگر مشورہ مانیں، اور یہ انشاءاللہ بہت نفیس ہی میں اس کو مشورہ کہوں گا، کہ ایک ٹیپ ریکارڈر اور خوش الہان نعت خانوں کی چند کیسیٹیں رکھ لیجیے. خاص طور پر جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو اور ذوق و شوق بڑھ رہا ہو تو اس وقت کیفیات جو انسان کو اپنی طبیعت پر طاری کرنی چاہیے، یہ کیسیٹس، یہ خوش الہان
نعت خواں کی آواز انشاءاللہ اس میں بڑی مددگار ثابت ہوگی. اس کے علاوہ کچھ خالی کیسٹس بھی رکھ لیں. یہ مشورہ ہے کہ جس بھی مقام پہ آپ پہنچیں تو اس میں اپنی آواز ریکارڈ کر لیں. مثلا یوں کہیں کہ اس وقت ہم فلاں مقام پر ہیں، یہ سن ہے، یہ تاریخ ہے، میرے ساتھ یہ ہیں اور ہم اس چیز کی زیارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ واپس آ جائیں گے تو پوری زندگی جب کبھی چلائیں گے تو انشاءاللہ وہیں کا آپ کو مزہ اور لطف حاصل ہوگا. دیکھیے بہت مزہ آئے گا. اس کے علاوہ چند کتب ایسی رکھ لیجئے جو فضائل مکہ شریف پر ہوں، فضائل مدینہ پر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر ہوں، درود پاک کی فضیلت پر ہوں. ان کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں مکے اور مدینے میں مطالعے کے بعد محسوس ہوگا کہ اس سے ذوق بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ ٹریولر چیک وغیرہ، پیسہ وغیرہ اضافی اپنے پاس رکھ لیں. بعض اوقات وہاں پر گر جاتے ہیں اور پھر مطلب محتاجی ہوتی ہے، بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے. تو چند یہ ظاہری سامان ہے، اس کی ہمیں مطلب ضرورت پیش آتی ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے، گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ تو سامان کی بات ہو گئی کہ سامان ہمیں کتنا رکھنا چاہیے اور جناب وزن اس کا کتنا ہونا چاہیے. حج کے حوالے سے جو ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں، اس کی تعریفات کیا ہیں، اور اس میں جو بات ہے کہ سب سے زیادہ افضل ترین حج جو ہے وہ کون سا ہے اور اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ صحیح. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کا جب نام نکل آئے تو اس کو اپنے حج کی قسم کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ پہلے سے مناسک کو اچھی طرح جان لے اور وہاں پہ ادائیگی میں اس کو دشواری پیش نہ آئے. تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حج افراد، دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج قران ہوتا ہے. حج افراد وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی میقات ایک ایسی حد کا نام ہے کہ اس حد سے بغیر احرام کے آگے جانا جائز نہیں ہوتا. لیکن اس شخص کے لیے جو مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، آپ چاہے وہ عمرے کے ارادے سے جائے، حج کے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے، بہرحال اس حد کے بعد بغیر احرام کے جانا ممنوع ہوتا ہے. اسے میقات کہتے ہیں. تو یہ میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ جو حج کریں گے اس کو حج افراد کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ براہ راست حج کا احرام باندھتے ہیں. اس میں پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کر وہ جائیں گے اور حج وغیرہ کریں گے. ہاں یہ حج افراد کرنے والوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جاتے ہیں تو ایک طواف کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں. یہ ان کے لیے سنت ہوتا ہے، وہاں پر جا کے طواف قدوم کریں گے، عمرہ وغیرہ نہیں کریں گے. دوسرا ہوتا ہے حج تمتع. اکثر ہندوستان پاکستان والے حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے جب احرام باندھیں گے تو فقط عمرے کی نیت کریں گے اور میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا. پھر اس کے بعد جب وہاں مکہ المکرمہ پہنچیں گے، پہلی ذوالحجہ کو یا دوسری ذوالحجہ کو پہنچ گئے، عمرہ کرنے کے بعد پھر حلق وغیرہ کروا کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، احرام اتار دیں گے. پھر انہیں دوبارہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہوگا. گویا کہ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں عمرے اور حج کا احرام علیحدہ باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد عمرے کا احرام اتار دیں گے، حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو دوبارہ باندھیں گے. اور تیسرا حج قران ہوتا ہے. حج قران یہ بھی باہر والے کرتے ہیں اور عموماً باہر والے کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. یہیں سے مطلب جب نیت کریں گے تو حج عمرے دونوں کی نیت کریں گے. اب وہاں پر جانے کے بعد جیسے 1 یا 2 ذوالحجہ کو پہنچے، عمرہ وغیرہ ادا کیا تو اب احرام اتاریں گے نہیں، بلکہ 8 ذوالحجہ تک مسلسل احرام باندھے رہیں گے. اس میں ذرا پابندیاں سخت ہوتی ہیں کیونکہ حج تمتع والا عمرے کی بعد احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گیا تو 5-6 دن اس کو نارمل حالت میں گزارنے کے مل جاتے ہیں. لیکن جو حج قران کرنے والا ہوتا ہے اسے مسلسل احرام باندھنا ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ حج تمتع والے سے اگر کوئی قصور سرزد ہوا تو ایک کفارہ ہوتا ہے، لیکن حج قران والے سے قصور سرزد ہوگا تو 2 گنا کفارہ، ڈبل کفارہ ہوگا. اور افضلیت کا جو آپ نے سوال کیا تو افضلیت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا تھا اور وہ حج قران ہی تھا. تو حج قران میں مشقت زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے لہذا اگر کوئی ہمت رکھ سکتا ہو تو وہ حج قران کرے، یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس کی تفصیل ہوتی ہے کہ 3 حج ہوتے ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. افراد یہ میقات کے اندر والے کریں گے اور جو باہر والے ہیں وہ عموماً حج تمتع، حج قران کرتے ہیں. اور فرق آپ کی خدمت میں ان تینوں حجوں کا. اچھا مفتی صاحب، جو پاکستان اور ہندوستان کے رہنے والے ہیں وہ تو عمومی طور پہ جو ہے حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں، اور یہ جو متمتع ہیں ان کے لیے طریقہ کار جو آپ نے وضع فرمایا وہ اسی طرح سے رہے گا. ٹھیک. اچھا ایک بات میقات کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، میقات کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی میں نے تعریف جیسے عرض کی کہ میقات اس حد کو کہتے ہیں کہ جو شخص مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو،
چاہے وہ عمرے کی نیت سے ہو، چاہے حج کی نیت سے ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہو، دنیاوی غرض ہو، تو وہ بغیر احرام کے اس سے آگے نہیں گزر سکتا. اگر گزرے گا تو یہ حرام ہے اور اس پہ دم واجب ہو جائے گا، یعنی اسے بکرا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا. اب جو پاکستان والے ہیں ان کی میقات ہوتی ہے یلملم، ایک مقام ہے. یہ عموماً جب پرواز کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو پہلے جدہ جاتے ہیں تب یہ یلملم درمیان میں آتی ہے. بعض ایسے بھی حجاج ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، تو مدینے کے راستے میں میقات نہیں آتی ہے. یعنی پاکستان سے اگر آپ مدینہ شریف جائیں گے تو میقات نہیں آئے گی. یہاں سے جو جدہ پہلے جاتے ہیں تو درمیان میں یلملم ایک مقام آتا ہے، یہ ہماری میقات ہوتی ہے. اور جو شام سے آتے ہیں ان کے لیے جحفہ ایک مقام ہے، وہ میقات ہے. جو نجد سے آئیں گے ان کے لیے قرن مقام ہے. شام والوں کے لیے جحفہ ہے اور عراق والوں کے لیے ذات عرق کہلاتی ہے. اور جو مدینے سے مکہ شریف جاتے ہیں، پہلے مدینے گئے پھر مکہ شریف جائیں گے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، ذوالحلیفہ کہلاتا ہے. اسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے. تو جو مدینے سے مکہ شریف جائیں گے وہ اس مقام پر آ کر پھر احرام باندھتے ہیں اور پھر وہ آگے جائیں گے. یعنی وہ دوران پرواز جو ہے وہ مقام آتا ہے. یہ جو پاکستان سے جائیں گے ان کا وہاں پر دوران. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ یہ تو گفتگو ہو گئی کہ صاحب حج کتنے ہوتے ہیں اور اس کی تعریفات کیا ہیں اور باقی جو آپ نے افضلیت کی بات کی. احرام بڑا بنیادی معاملہ ہے. احرام کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. اور مرد اور عورتوں کے احرام میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ یہ دوسری بات. اور احرام کس وقت باندھنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ بعض حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلے فلائٹس مدینہ منورہ جاتی ہیں پھر وہ وہاں سے مکہ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پہلے جدہ جاتے ہیں پھر مکہ المکرمہ پھر وہاں سے مدینہ منورہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو حاجی کو چاہیے کہ اپنی فلائٹ کی نوعیت کو دیکھے کہ پہلے میری فلائٹ کہاں جائے گی. اگر ان کی فلائٹ پہلے مدینہ منورہ جائے گی تو ان کو چاہیے کہ یہاں سے احرام وغیرہ بالکل نہ باندھیں، نارمل حالت میں جائیں، مدینہ شریف پہنچیں، حاضری وغیرہ دیں. اس کے بعد ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھیں گے، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے پھر وہ مکہ المکرمہ روانہ ہوں گے. اور جو حجاج یہاں سے پہلے جدہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر میں تفصیل یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ احرام اصل میں ایک ایسی حالت کا نام ہوتا ہے کہ جس کے بعد بہت سے جائز امور آدمی کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں، لیکن مجازن ہم 2 بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیا کرتے ہیں. مرد کے لیے تو یہ 2 بغیر سلی چادریں وہ پہنے گا تو ان کو احرام کہا جاتا ہے. خواتین کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہوتا، یہ جو نارمل اپنے گھر میں استعمالی کپڑے پہنتی ہیں وہی کپڑے پہنیں گی، فقط نیت کرنے کی وجہ سے ان پر احرام کی حالت طاری ہو جائے گی، یعنی بہت سے امور ممنوع ہو جائیں گے. بعض وقت خواتین ایک اسکارف ٹائپ ہوتا ہے اور سفید ایک لباس سا ہوتا ہے، اس کو احرام کہہ دیا کرتی ہیں، لیکن یہ حقیقتاً شرعی احرام نہیں ہے. یہ ہمارے عرف کے اندر مشہور ہو گیا عورتوں کا احرام. عورتوں کا احرام وہی استعمالی لباس ہے، اسی میں نیت کر لیں گی عمرے وغیرہ کی تو ان کی حالت احرام شروع ہو جائے گی. اب جو حاجی مطلب یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حج کا سیزن ہے، رش بہت زیادہ ہوگا، ایئرپورٹ پر غسل خانے موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے ہی کریں تو بہت بہتر ہے کہ مرد حضرات گھر سے غسل وغیرہ فرمائیں. جو مطلب جسم کی صفائی وغیرہ کرنی ہے کریں، اپنے بدن پر اور احرام کی چادروں پر خوشبو وغیرہ مل لیں. اور مرد حضرات کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ گھر سے ہی حلق کروا کر چلیں، یعنی اپنا سر یہیں پر منڈوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر احرام پہن لیا حلق نہیں کروایا تھا تو پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں. اب اگر انہوں نے غلطی سے کنگھا کر لیا یا مسح وغیرہ کیا یا ویسے ہی ہاتھ وغیرہ لگے اور بال جھڑے تو ان کے اوپر بسا اوقات صدقہ لازم آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کو چھوٹا کفارہ دینا ہوتا ہے، ایک چھوارا جیسے صدقہ کرنا ہوگا. اس کی ترتیب میں آگے بتا دوں گا. تو کفارات وغیرہ اور جرمانے سے محفوظ رہنے کے لیے مرد حضرات کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ گھر سے ہی حلق کروا کر چلیں. اب کریں یہ کہ چاہیں تو احرام کی چادریں پہن لیں گھر سے ہی، لیکن نیت ابھی نہ کریں. اسی طرح خواتین وغیرہ یہ بھی گھر سے نیت نہیں کریں گے. جو گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں انہیں پہلے حاجی کیمپ آنا ہوگا. تقریباً حاجی کیمپ 7 یا 8 گھنٹے پہلے، یعنی اپنے فلائٹ سے 7-8 گھنٹے پہلے حاجی کیمپ پہنچیں گے. وہاں پہ سامان وغیرہ جانچ پڑتال ہوگی، کاغذات وغیرہ چیک ہوں گے، اور یہ بڑا صبر آزما لمحہ ہوگا. اس وقت شاید ہمارے مشورہ یاد آئے گا کہ صبر و تحمل کے عادی بن جائیں، کیونکہ وہاں پہ جو حاجی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اس سے واقعی بڑا عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کوئی صبر و تحمل کا عادی ہے تو وہ اس نعمت پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہے. مفتی صاحب، یہ تو پورے جو حج کی تربیت ہے وہ دراصل صبر اور تحمل ہی ہے. بات یہ جی ہاں، لیکن مسئلہ وہ ہے نا کہ پہلے سے یہ نعمت حاصل ہوگی تو پھر وہاں برداشت کا مادہ مزید پیدا ہوگا، ورنہ تو اور وہ برداشت ختم ہی ہو جائے گی.
حاجی کیمپ پہنچے. اگر کوئی ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہنچنا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ کم از کم 3 گھنٹے پہلے ضرور پہنچے, کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہ کارروائی کے اندر ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے. جو حاجی کیمپ پہلے جائیں گے تو وہاں پہ PIA کی بسیں ہوتی ہیں, وہ حاجی کیمپ سے انہیں ایئرپورٹ پہنچائیں گی اور اس سے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے. احرام چاہے آپ حاجی کیمپ میں باندھ لیں یا ایئرپورٹ پر آ کر باندھیں, لیکن ابھی بھی نیت نہیں کریں گے. یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ بعد آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب احرام باندھتے ہیں تو مرد ایک تہبند باندھیں گے, اوپر ایک چادر لے لیں گے, تہبند پہ بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں حفاظت کی نیت سے جیسے بتایا. تو بعض حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام میں سیدھا کندھا ہر وقت کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ ادھر جو سیدھے کندھے والا پہلو ہے اسے بغل کے نیچے سے لا کر الٹے کندھے پر ڈال لیتے ہیں اور سیدھا کندھا کھلا رہتا ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں اتباع کہتے ہیں. تو وہ اتباع کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ابھی جائز نہیں ہے. یہ جب طواف شروع ہوگا اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ اب اتباع کرنا ہے. اس سے پہلے جس طرح چادر عموماً اوڑی جاتی ہے ویسی اوڑیں گے, یہ کندھا ڈھک کر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اب ابھی نیت نہیں کی ہے, ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد احرام پہن کر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوں گے. یہ احرام کے نفل کہلاتے ہیں. خواتین بھی ادا کریں گی, حضرات بھی ادا کریں گے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس وقت کوئی مکروہ وقت نہ ہو. طلوع آفتاب, غروب آفتاب یا زوال کا وقت یا عصر کے فرائض کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک نوافل منع ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر 2 رکعت نوافل پڑھیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی بھی نیت نہیں کرنی ہے, آپ نے جہاز میں بیٹھ کے نیت کرنی ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ابھی نیت کر لی تو یقینی سی بات ہے کچھ لوگ آپ کو چھوڑنے آئے ہوں گے. اب آپ مصافحہ بھی کریں گے, گلے بھی ملیں گے, وہ گلاب کے ہار بھی ڈالیں گے. اگر آپ نے ابھی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی. اب اگر کسی نے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ پہ خوشبو لگی تھی, آپ نے مصافحہ کیا, آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی تو دم لازم ہو جائے گا. ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اس طرح گلاب کے ہار اگر پہنے, وہ خوشبو احرام میں لگ گئی, دم لازم ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی نیت نہ کریں. احرام کی چادریں بغیر نیت کے پہن لیں تو یہ احرام کے 2 رکعت نفل ادا کر لیں. اس کے بعد جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کریں گے. ایک یہاں پر مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی ہماری بہن ایسی ہیں جو ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہوں تو وہ بھی مطلب وہ اب 2 رکعت نفل تو ادا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے لیے تو پاکی شرط ہے, لیکن وہ احرام کی نیت جہاز میں بیٹھ کر سکتی ہیں. گویا کہ احرام کی نیت کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا. اب جب جہاز میں بیٹھ جائیں, ملاقات وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور جہاز فضا میں بلند ہو جائے, اس کے بعد پھر احرام کی نیت کریں گے. یہ عمرے کی نیت ہوگی اور یہ کتب کے اندر لکھی ہوتی ہے, وہاں سے دیکھ لیں. ویسے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اگر حاجی دل میں فقط یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو اس کو آسان فرما دے, تو بس یہ عمرے کی نیت ہو جائے گی. اچھا, ایک بات مفتی صاحب کے جو پاکستان سے جتنے بھی جاتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے, تقریباً کوئی 1-1.25 گھنٹے کے بعد میقات جو جگہ آپ کہتے ہیں, یلم جو ہم کہتے ہیں, تو وہ جو ہے 1-1.25 گھنٹے کے بعد آتی ہے. جی. تو وہ اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کے بعد نیت کریں تو بھی ممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جہاز کی پرواز کے دوران بسا اوقات انسان غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے. ویسے تو جہاز میں اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ میقات کی حد آنے والی ہے, لیکن غنودگی کی حالت میں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان بھی نہ سنے اور اسی حالت میں آگے بڑھ جائیں. اس لیے بہتر یہ کہ جب فضا میں بلند ہو جائیں تو پھر وہ نیت کر لیں, ورنہ تھوڑا آگے جا کے بھی کریں تو فرض ٹھیک ہے, لیکن یہ اطمینان ضروری ہے کہ میقات کی حد سے پہلے کرنا ہوگا, اس کے بعد نیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو سارا طریقہ کار آپ نے بیان کیا کہ احرام کب باندھنا چاہیے اور مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے, ایک سوال آپ نے چونکہ جیسا فرمایا تھا کہ حاجی کیمپ جو ہے تقریباً 6-7 گھنٹے پہلے آپ پہنچ جائیں, تو بات یہ ہے کہ یہ وقت بنیادی طور پہ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے, اس کی فلائٹ 10 بجے ہے, تو اسے ڈیفینیٹ جو ہے شام 5 بجے وہاں پہنچ جانا چاہیے سارا سامان پیک کرنے کے بعد. ہاں, مطلب یہ کہ چونکہ وہاں کارروائی بہت طویل ہوتی ہے تو اس لیے پہلے پہنچنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ 7-8 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں تاکہ تمام ضروری کارروائی سے بآسانی فارغ ہو جائیں. اس کے بعد پھر وہ آرام سے بسیں ان کو پہنچائیں گی تو اپنی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اب یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ وہ کس وقت پہنچاتے ہیں, تو وہ ایسے ٹائم میں پہنچائیں گے کہ حاجی اطمینان کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جائے گا ایئرپورٹ پر. اور اگر ڈائریکٹ جائیں تو جیسے بتایا گیا 3 گھنٹے کم از کم پہلے ضرور پہنچیں. اپنے پرائیویٹ سواری پہ جانا چاہیں تو 3 گھنٹے پہلے پہنچیں. وہاں پر بھی بہت رش ہوتا ہے, بہت طویل پروسیس ہوتا ہے اس کا. سامان بھی آپ کو مطلب یہ کہ لوڈ کروانا ہوگا, اس کا وزن بھی کریں گے, پھر وہاں پہ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے. یہ ضمن آپ نے پہلے سوال کیا تھا, شاید میرے ذہن کے اندر نہیں رہا, کہ کچھ ممنوع ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایئرپورٹ پر روک لی جائیں گی. حاجی کیمپ پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سامان چیک کریں گے تو اس قسم کی ممنوع چیزوں کو پہلے روک لیا جائے گا. مثال کے طور پر قینچی وغیرہ یا چاقو
یا کانٹا، یہ چیزیں نہیں لے جانے دی جائیں گی. اس کے علاوہ نشے والی کوئی بھی چیز ہو پلس نسوار، چاہے اس کو تیز نشہ نہیں ہوتا لیکن نسوار بھی اگر آپ لے کر جائیں گے، یہاں سے نگاہ بچا کر لے گئے اور سعودی عرب میں پکڑی گئی تو وہاں پر نشے کی سزا سزائے موت ہے. اچھا، تو اس لیے بہت احتیاط کریں، کوئی بھی نشے والی چیز ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، عموماً لوگوں کو اسموکنگ کی بڑی عادت ہوا کرتی ہے تو بیچارے کیا کریں گے پھر؟ مطلب وہ بھی جو جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی بھی کچھ لے کر نہ جائیں، نہ مطلب مٹھائی وغیرہ ساتھ رکھیں، سب ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا. اس لیے بہت بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ رکھیں. حج کی بھی ایک کوئی کتاب رکھیں، بہت زیادہ لٹریچر نہ رکھیں، یہ بھی پکڑا جاتا ہے عموماً. پھر وہ سب مطلب پھینکتے ہیں کیونکہ ان کو ضرور اتنا کہاں سنبھالیں گے، تو اس لیے لمیٹڈ اپنا سامان رکھیں. خواتین کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کانچ کی چوڑی ہرگز پہن کر نہ جائیں، کیونکہ دوران طواف یہ حج کا سیزن ہے، اس میں اتنا رش ہوتا ہے شدید قسم کا کہ بعض اوقات دباؤ کی وجہ سے وہ چوڑیاں ٹوٹیں گی، پھر خود بھی ہاتھ زخمی ہوگا اور مطاف میں جب وہ گریں گی، لوگ ننگے پیر ہوتے ہیں، سب کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. اس لیے کانچ کی چوڑی ہرگز نہ پہنیں. اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ کسی بھی حاجی کا سامان اپنے پاس نہ رکھیں. جیسے مطلب کوئی جان پہچان والا ہو تو الگ بات ہے، اپنے قافلہ یا رشتہ دار ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جی میرے سامان میرا زیادہ ہو گیا، آپ میرا سامان رکھ لیجئے. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی نشے کی چیز اس نے رکھی ہو، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کس کا سامان ہے، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو دیکھیں گے اور سخت سزا کے پھر مستحق ہو جائیں گے. یعنی عموماً ایسے کیسز بھی نوٹس کیے گئے ہیں، جہاں چیٹر وغیرہ عموماً لوگ جو ہیں وہ چیٹ کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا مفتی صاحب، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیت کر لی ہم نے جہاز میں جناب، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب وہ بیٹھتے ہی جو ہے وہ اطمینان سے نیت کر لیں. اب نیت کرنے کے ساتھ ہی کون کون سی چیزیں ہیں جن کی پابندیوں میں ہم آ جایا کرتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو مردوں عورتوں میں مختلف ہیں. مثال کے طور پر مرد اپنا سر نہیں ڈھک سکتا حالت احرام میں، لہذا یہ جب وہ مطلب ایئرپورٹ پر احرام پہن کر 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو چونکہ ابھی تو نیت نہیں کی ہے تو کندھا بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے. اب جب جہاز کے اندر بیٹھ کر احرام کی نیت کریں گے تو سر ضرور کھولیں گے مرد حضرات، خواتین سر ڈھک سکتی ہیں. اس کے علاوہ مرد کے لیے دستانے پہننا، موزے پہننا یہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن خواتین دستانے موزے پہن سکتی ہیں. مرد ایسا جوتا نہیں پہنے گا جو اس کی پاؤں کی پشت کو چھپا دے، خواتین ایسے جوتے پہن سکتی ہیں. اس کے علاوہ چہرہ کھلا رکھنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد بھی چہرہ نہیں چھپا سکتا اور خواتین بھی وہاں پر چہرہ نہیں چھپا سکتی. اب اگر یہ پردہ وغیرہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا رنگ پلاسٹک وغیرہ کا یا لوہے کا بنا لیں کہ سر پر جب وہ پہنے اس کو تو تھوڑا سا آگے یہ رنگ آ جائے. اب اس کے آگے پردہ لٹکائیں گی تو وہ چہرے پر نہیں آئے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا اگر کچھ طرح پردہ کرنا چاہیں. ورنہ خواتین کو ایسا پردہ وہاں یوز کرنا کہ جو چہرے پر لگے یہ ممنوع ہے، چہرہ چھپا نہیں سکتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ زوجہ کے قریب جانا، شہوت کے ساتھ چھونا یہ بالکل ممنوع ہے، یہ حالت احرام کے اندر سب منع ہو جاتا ہے. ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو استعمال کرنا مرد عورت دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے. اس کے علاوہ خالصتاً جو خوشبوئیں ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں جیسے الائچی ہے یا لونگ ہے، ان چیزوں یہ خالصتاً خوشبو کہلاتی ہیں. یہ اگر کھا لی تو اس سے بھی دم وغیرہ لازم ہوگا، حالت احرام میں ان کا کھانا ممنوع ہوتا ہے. ہاں اگر یہ پکا لی گئی ہیں، جیسے جہاز میں ہو سکتا ہے آپ کو بریانی پیش کی جائے، اس میں لونگ آ جائے یا دار چینی وغیرہ آ جائے، تو اب اگر چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں، پکانے کی وجہ سے شرعی لحاظ سے وہ خوشبو ہلاک ہو جاتی ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اس کو آئسولیشن میں نہیں کھا سکتے، علیحدہ نہیں کھا سکتے، ویسے آپ جو اس کو پکانے کے بعد وہ جائز ہو جاتی ہیں. تو یہ چند امور ہیں، ان پہ تھوڑے توجہ کرنا چاہیے. اچھا فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہے اور وہ جناب نیت کر چکا ہے، اب اچانک کسی نے اپنی چادر اٹھائی گھمائی اور اس کے چہرے پہ آ کے وہ لگ گئی، ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ پردہ آ گیا، تو اس صورت میں پھر کیا معاملہ رہے گا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں پورا دن یا پوری رات اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا تب اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے. اور اس سے کم وقت کے اندر چاہے وہ آدھے گھنٹہ ہو، چاہے 5 منٹ ہو، چاہے 2 منٹ ہو، اگر چہرہ ڈھک گیا تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی 2 کلو 50 گرام آٹا جو گھر میں کھاتے ہیں اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، 25 روپے 30 روپے بنتی ہے. اور یہاں پر یہ نہیں مطلب دیکھا جائے گا کہ جی میرا کیا قصور ہے، تو اس نے میرے منہ پہ چادر ڈال دی. جرم چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، بہرحال اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، تو لہذا پھر صدقہ دینا ہوگا. خواتین و حضرات، آپ کا جہاز اب روانہ ہو چکا ہے، اب آپ جا رہے ہیں جدہ کی جانب. جدہ کے ایئرپورٹ پہ آپ کا جہاز اب اترنے والا ہے. تصور کیجئے اس زمین کو آپ اب چھونے والے ہیں جس زمین پہ پہنچنے کا تصور بہت زیادہ اہم ہے، بڑی تمنا لوگوں کی ہوا کرتی ہے. تو آئیے
اب اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدے سے مکے تک روانگی کے کیا معاملات ہیں اور مفتی صاحب ہمیں کس انداز سے اس روحانی تصوراتی سفر پہ لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب، جدہ ایئرپورٹ پہ ہم اتر گئے، اب ہمارا قافلہ رواں دواں ہے مکے کی جانب، اس عظیم گھر کی جانب کہ جس میں جانے کا لوگوں کو بڑا اشتیاق ہوا کرتا ہے. کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح سے اس سفر کو لے کے چلنا چاہیے؟ لیکن جب جدہ پہ اتریں گے تو وہی بات کہ سب سے پہلے حاجی کو یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اب یہاں پر ایک بہت طویل وقت اس کے صبر کی آزمائش ہوگی. 10 گھنٹے، بعض اوقات 12 گھنٹے، بعض اوقات 14 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں وہاں سے نکلتے نکلتے. تو پہلے سے اگر ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ وقت بہت آسانی سے کٹے گا. بہتر ہے کہ دروشی وغیرہ پڑھتے رہیں، ذکر الہی کریں، کوئی چھوٹا قرآن پاک ہو تو قرآن پاک کا مطلب قرات وغیرہ کرتے رہیں تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو اور آسانی سے گزر جائے. غصے پہ سب سے زیادہ کنٹرول، غصے پہ بہت کنٹرول رکھنا، وہی میں نے صبر و تحمل کا عرض کیا. اب وہاں پر آپ کا سامان وغیرہ چیک ہوگا. جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو کچھ لوڈرز ہوں گے جو آپ کا سامان لوڈ کر کے وہ بسوں تک پہنچائیں گے. ان کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے ہوتے، اگر یہ مطالبہ بھی کریں تو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر معلم کا آدمی موجود ہوں گے جو آپ کو فوراً بس تک لے کر جائیں گے. پہلے تو آپ کو پاسپورٹ وغیرہ آپ کا لے لیں گے، کاغذات وغیرہ وہاں پہ چیک کیے جائیں گے، آپ کو بس میں پھر بٹھایا جائے گا اور وہاں پر سعودی گورنمنٹ کے کارندے ہوں گے، وہ آپ کا پاسپورٹ لے لیں گے. پھر جب آپ دوبارہ پورے مناسک ادا کرنے کے بعد جدہ میں آئیں گے پھر آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا. تو بالکل وہاں گھبرانا نہیں ہے کہ یہ پاسپورٹ لے کے کہاں چلا گیا، وہ ایک رول ہوتا ہے، اس کے تحت چلنا ہی پڑے گا. بس میں آپ کو بٹھایا جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ جدہ سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مکے سے مدینہ، جتنا یہ سواری ہم استعمال کریں گے ان سب کے پیمنٹ ادا کی جا چکی ہے. لہذا اب اس میں کوئی مطلب گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہاں سے پھر بسیں جانب مکہ روانہ ہوں گی. جب مکہ شریف قریب آنے لگے تو اپنے ذہن کے اندر وہ تصورات لے کر آئیں، اچھے اچھے تصور پیدا کریں. اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ خوش الہان نعت خانوں کی کیسٹس وغیرہ اور فضائل مکہ پر، تاریخ مکہ پر کوئی کتاب ہو تو اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. جیسے بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے پورے 53 سال گزارے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا. یہی سرکار کی جائے ولادت ہے، اور وہ پرفضا مقام ہے کہ جہاں پر ابھی بھی عشاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں. تو اس مقدس فضا کے اندر حقیقتاً لوگ تو بہت اچھے ہیں، ہم جیسے جو گناہگار بدکار ہیں وہ اس فضا کے اندر داخل ہو جائیں، ایک سانس کا بھی موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سابقہ زندگی کی خطائیں اور گناہ انسان یاد کرتے ہوئے جانب مکہ روانہ ہو تو انشاءاللہ آنکھیں خود بخود پھر اس کا خیر مقدم کریں گے اور آنسو جاری ہو جائیں گے. اور آنسوؤں کا نکلنا یہ کسی بھی عبادات کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے. مکہ شریف پہنچنے کے بعد پھر ذرا تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے. جلد بازی کرنا کہ فوراً ہم عمرے کی طرف چلے جائیں، عمرہ کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا. تھکن غالب ہوتی ہے، سفر کافی طویل ہے، تو پہلے جا کے اپنی رہائش گاہ وغیرہ دیکھ لیں، آرام کر لیں. یہ تمام حاجی صاحبان کے لیے مفید مشورہ ہے کہ جو آپ کی بلڈنگ کا مخصوص کوئی نام ہو، گلی کا کوئی نام ہو، محلے کا کوئی نام ہو، یہ تمام آپ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ دوران طواف انسان بچھڑ جاتا ہے. آپ سوچیں گے ہم تو پکڑ کے رکھیں گے ساتھ میں، لیکن وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا پکڑ اور کیا معاملہ. کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا دھکا لگتا ہے انسان پیچھے ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر سب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ سر ہی سر ہوتے ہیں اور وہ پہچان میں نہیں آتے. ایسے وقت میں بالکل کوئی بھی نہ گھبرائیں، نہ خاتون اگر کوئی بچھڑ جائیں بالکل نہ گھبرائیں، اپنا طواف جاری رکھیں. یہ وہاں کی سب سے عظیم کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایک عظیم برکت ضرور ہے کہ کوئی اگر بچھڑ بھی جائے تو وہ مل ضرور جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور ملوا دیتا ہے. تو بالکل گھبرائیں نہیں، اپنے محلے وغیرہ کا نام. اور بہت بہتر یہ ہے کہ جب آپ طواف کے لیے جائیں تو مسجد حرام کے باہر کوئی ایک مقام مخصوص کر لیں تمام قافلے والے کہ بھئی اگر ہم بچھڑ بھی گئے تو اس مقام پر آ کر ملیں گے. وہاں پہ پھر سارے جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اپنے محلے وغیرہ کا نام وغیرہ اچھی طرح معلوم کر لیں. اس کے علاوہ معلم کے ایڈریس وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ ایک پلاسٹک کا پٹا سا بھی ہوتا ہے، اس ہاتھ میں پہن لیں اس کو پلاسٹک کا پٹا، یا اس کا جو پتہ ہو کارڈ وغیرہ ہو وہ اپنے بیلٹ کے اندر رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی بچھڑ جائیں تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آدمی بھی ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے احرام پر سبز رنگ کی پٹی ہوتی ہے. یہ دور سے آپ کو نظر آ جائیں گے، اگر کوئی ایسے نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ گورنمنٹ کے کارندے، ہم ان سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ میں بچھڑ چکا ہوں یا بچھڑ چکی ہوں تو آپ مجھے ملوا دیں. وہ معلم کا ایڈریس دے کر انشاءاللہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے.
تو یہ سب معاملہ کرنے کے بعد اگر کھانے پینے کی حاجت ہے تو کھا کر بالکل فریش ہو کر سونے کی حاجت ہے تو سو جائیں. اس کے بعد اب ہم طواف کے لیے عمرے کے لیے جانب حرم چلیں گے. اور یہ بڑا مطلب جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے کہ دل یقین ہی نہیں کرتا کہ میں مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے گئے تو وہ کہتے تھے کہ میں چٹکی بھر بھر کے اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ کیا واقعی میں مکے میں ہوں. صاحب انسان تو اپنے آپ کو چیر دے اور چیر کے محسوس کرے کہ صاحب میں وہاں موجود ہوں کہ نہیں ہوں. مفتی صاحب ایک بات خواتین حضرات آپ دیکھیں کہ آپ یہ قافلہ جو ہے وہ جدہ سے مکہ پہنچا, آپ اپنے ہوٹل پہ اپنے جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں پہ آپ نے رہائش اختیار کی, آرام کیا, اب آپ چلے ہیں اس در پر, اس گھر پر کہ جس پہ جانے کا تصور ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں. آئیے آج ہم سب مل کے چلتے ہیں اور طواف کعبہ کے حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ایک روحانی محفل ہے, ایک تصوراتی محفل ہے, تصور میں آئیے دیکھیں طواف کعبہ کیسے ہوا کرتا ہے. مفتی صاحب مکے میں آمد ہو گئی, طواف ہو گئی, طواف کا سلسلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ مختصر احوال آپ عمرے کے جو ہے وہ ذرا بیان فرمائیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے عمرے کا تصور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمرہ چند افعال طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا نام ہے. اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگے تو یہ مستحب ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں. یہ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اور یہ میری حجاج سے گزارش ہے کہ ایک شاپر یا کپڑے کا تھیلا ضرور بنوا لیں جس میں آپ اپنی جوتی رکھیں, کیونکہ اگر آپ جوتی باہر چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوبارہ اس کی زیارت نصیب ہوگی. وہ اکثر محروم ہو جاتا ہے انسان اس سے, لیکن ثواب انشاءاللہ بہت حاصل ہوگا. تو بہرحال اس میں رکھ کر اور وہ اندر لے جا کے کسی مناسب کونے میں رکھ کر پھر بعد طواف آپ اٹھا لیں تو انشاءاللہ جوتیوں کی حفاظت رہے گی. وہاں پر ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت جو سیکیور معاملہ ہے کہ جی آپ اس میں اگر تھیلی کے ساتھ رکھ دیں تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتی. شاید آپ کی نہیں گئی ہوگی تو بہت اچھا ہے. مطلب میرا تو تاریخی تجربہ ہے اس معاملے میں کہ الحمدللہ جہاں رکھی وہیں مطلب جو ہے. اچھا بہرحال چونکہ وہاں پہ ایک عرف یہ ہے کہ جو جوتی ہاتھ میں آئے اس کو لے کر نکل جائیں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ جوتی اٹھا کر لے جائیں گے. بہرحال استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے. تو اگر مطلب ریکس میں رکھی جائے تو عموماً حفاظت ہو جاتی ہے. بہرحال جیسے مناسب سمجھیں. اب جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو مستحب ہے کہ دعا مانگی جائے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور مقبول ہوگی. یہ ذرا سا قطع کلام ہوتا ہے یہاں پہ, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی. باب عبدالعزیز سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک طویل فرش ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کچھ گرے کلر کا جو ہے وہ ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے, نگاہوں کے نیچے رکھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ سفید فرش آپ کو نظر آتا ہے, کچھ سیڑھیاں ہیں وہاں جو ہے جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھیں اٹھاتے ہیں تو سامنے کعبۃ اللہ ہے. سر اس کی وضاحت ذرا فرما دیں کہ وہ ترکیب ہمیں کیسی رکھنی چاہیے. جی ترتیب تو وہی جو آپ نے بیان فرمائی کہ بس سیڑھیوں کے پاس پہنچ کے جب نگاہ اٹھائیں گے تو سامنے کعبۃ اللہ ہوگا, اور یہ زندگی کا یادگار ترین لمحہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے, خاص طور پہ جو پہلی مرتبہ گیا ہے تو بہت ہی نفیس لمحہ ہوتا ہے. فوراً دعا مانگے. مشورہ ہے کہ مطلب یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی دعا مانگوں تو قبول کر لیا کر. تو بہت اچھا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. اس کے بعد سب سے پہلے رکن اسود کو دیکھیے, یعنی اس کونے کو جہاں حجر اسود نصب ہے. یہ دور سے نظر آ جائے گا, لوگ اس کو چوم رہے ہوں گے جب آپ دور سے دیکھیں گے. اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کونے کے جو نیچے حصہ ہے جہاں آپ طواف کریں گے اس کو مطاف کہتے ہیں. اس پر ایک عنابی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے اور یہ دیوار تک جا رہی ہے, اور اگر آپ اس کے سامنے والی دیوار کو دیکھیں گے تو ایک سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. تو دوران طواف دور سے ٹیوب لائٹ نظر آ جاتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس پٹی تک پہنچ گئے ہیں. یہ رکن اسود ہے. اس کے بعد جو اگلا کونا آتا ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے. اس کے اگلا کونا رکن شامی ہے. اس کے بعد جو کونا ہے رکن یمانی کہلاتا ہے, اور چوتھا یہ رکن اسودی ہے. تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس پٹی کے پاس اس طرح پہنچ جائیں کہ پٹی آپ کے سیدھی جانب ہو اور آپ اس کے لیفٹ ہینڈ کھڑے ہو جائیں اور طواف کی نیت کریں گے. نیت وہی دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کر رہا ہوں. یہ نیت کرنے کے بعد پھر پٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اب اگر موقع ملے مثلا پہلے تو ہاتھ سیدھے کریں اور بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں. اور اگر جیسے کہ وہاں بہت رش ہوتا ہے عموماً یہ موقع حاصل نہیں ہوتا, یہ ضرور یاد رکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت یا مستحب ہے, اور لوگوں کو اذیت دینا یہ حرام ہوتا ہے, اور مستحب کام کے لیے حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں کہ اس کو کون ہی مارے, اس کو کون ہی مارے, اور گھر جا کے بتائیں کہ 10 کو پیچھے پھینک کے میں نے بوسے کی سعادت حاصل کی تھی. یہ گناہ ہے.
اس طرح خواتین جو ہیں وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ لازم بات ہے کہ مردوں سے جسم مس ہوگا اور یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اگر بوسے کا بہرحال آسانی سے موقع ملے تو بوسہ دیں، ورنہ دور سے اس طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. تو حجر اسود کو بوسہ دینا یا دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا، اس کو استلام کہتے ہیں. یہ استلام سنت کریمہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب اس پٹی سے سیدھی جانب ہٹ جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نے احرام کی جہاز میں نیت کی تھی تو اس کے بعد تلبیہ کہا جاتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہوتا ہے، 3 مرتبہ کہنا افضل ہوتا ہے، اور اس کے بعد کثرت کرنا یہ سنت کریمہ ہے. تو جب یہ طواف ہم شروع کریں گے تو اب وہ لبیک موقوف کر دیں گے. اس کے علاوہ طواف سے پہلے یہ بھی کرنا ہوگا کہ اطباع کریں گے، سیدھا کندھا کھولنا، کہ جو سیدھا کندھے کے اوپر پلو آ رہا تھا اس کو بغل کے نیچے سے لا کر الٹے کندھے پر ڈال لیں، سیدھا کندھا کھول لیں. تیسرے اس میں بات یہ بھی توجہ طلب ہے کہ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. اور رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام رفتار سے تھوڑا سا تیز چلنا اور تھوڑا اکڑ اکڑ کے چلنا، لیکن بہت تیز نہیں بھاگیں گے اور اکڑنے میں کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، یہ احتیاط کریں گے پہلے 3 چکروں میں. تو کل 7 چکر ہوں گے. پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، آخری 4 چکر نارمل حالت میں کیے جائیں گے. لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین پورے 7 چکر نارمل حالت میں کریں. نارمل حالت میں جی ہاں. تو ہم نے پٹی کے الٹی طرف کھڑے ہو کر نیت کی، پٹی پہ کھڑے ہو کر استلام کیا. اب پٹی کے سیدھی جانب آ جائیں. سیدھی جانب اترتے ہی فوراً اس طرح اپنا رخ کر لیں کہ کعبۃ اللہ الٹی جانب ہو جائے اور ہمارا چہرہ سامنے کو ہو. اور اب طواف ہم شروع کریں گے. اینٹی کلاک وائز طواف ہوگا. یہ آپ طواف کرتے ہوئے جب پہلے کونے میں پہنچیں گے رکن عراقی، اس کے بعد حتیم ہے. حتیم ایک باؤنڈری ہے، بالکل اس طرح اس کی شیپ ہوتی ہے، اور اوپر ایک پرنالا لگا ہوا ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے. اس شاخ کے لیے اچھی مطلب قابل توجہ بات ہوگی کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہے. تو جب آپ دوران طواف اس مقام پہ پہنچیں تو ادباً وہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، تو یہ بہت بابرکت ہوتا ہے، افضلیت ہے اس کی. طواف کی مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو درود پاکی پڑھتے رہیں. مخصوص دعاؤں کا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا. اس طرح مکمل طواف کرتے ہوئے آپ اسی پٹی تک پہنچ جائیں جو نابی پٹی تھی. اب پٹی کے پاس پہنچ کے آپ کو نیت نہیں کرنی، نیت تو ہم کر چکے ہیں. اب براہ راست آ کے پٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور حسب سابق حجر اسود کا استلام کریں گے. استلام کر کے پھر وہ سیدھی جانب ہٹیں گے اور پھر اپنا طواف شروع کریں گے. اس طرح 7 چکر مسلسل کیے جائیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی طواف کیے جاتے ہیں چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے. تو 7 چکر مکمل کر کے پھر استلام کریں گے تو ہمارا یہ طواف ختم ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، رمل کرتے ہوئے جو 3 چکر ہم نے جو اکڑ کے لگانے ہیں اور 4 چکر جو ہم نے تھم کے لگانے ہیں، عموماً جب لوگ رکن یمانی کی طرف آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب وہاں پر بھی ہاتھ کا رخ جو ہے وہ کرتے ہیں رکن یمانی کی طرف اور اس کے بعد نکل کے چلے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو یہ ہاتھ دور سے اس کو کرنا یہ مناسب ہے طریقہ؟ ہاں، یہ سنت کریمہ نہیں ہے. اصل میں وہ بعض ہاتھ ہلا رہے ہوں گے، بعض اس طرح استلام کر رہے ہوں گے. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کا قرب حاصل ہے تو گزرتے گزرتے اس طرح کے سینہ کعبۃ اللہ کی جانب نہ ہو، سیدھا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھونا برکت کے لیے، یہ سنت کریمہ ہے. اور اگر دور ہے، موقع نہ ملے تو پھر ہاتھ وغیرہ نہیں ہلائیں گے، خلاف سنت طریقہ ہے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب مقام ابراہیم پر آئیں گے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں گے. یہ واجب ہوتی ہیں اور یہ 2 رکعت طواف کی رکعتیں کہلاتی ہیں. لیکن وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اسی مقام پہ ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہے. پوری مسجد حرام میں جہاں موقع ملے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی. ابھی موقع مل جائے بہت بہتر ہے، نہ ملے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ابھی ادا کر لیں. اس کے بعد ہم آئیں گے آب زمزم کے لیے. پہلے ایک کنواں تھا آب زمزم کا، مطلب انڈر گراؤنڈ تھا اور کنواں بھی بظاہر نظر آتا تھا. اب سنا ہے کہ وہ بند کر دیا گیا ہے. جی ہاں، تو وہاں پر جو کولرز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد آب زمزم پینا یہ سنت کریمہ ہے اور یہ ایک مطلب خوشکن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آب زمزم کو جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کو پورا فرما دے گا. کیا بات. تو بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی نیت سے آب زمزم کو پی لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے تو اللہ جنت عطا فرما دے گا. تو حافظے کی قوت کے لیے، زہد و تقوی پرہیزگاری کے حصول کے لیے، نیک اعمال کی مقبولیت کے لیے، گناہوں سے بچنے کی نیت سے آب زمزم کو پیا جائے، انشاءاللہ ساری نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا. یہ کرنے کے بعد اب ہمیں ملتزم پر آنا ہے. حجر اسود جہاں نصب ہے یہاں سے لے کر اور اس کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے،
ان کے درمیانی جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. عموماً آپ یہ دیکھیں گے لوگ دروازے میں لٹکے ہوں گے، لیکن اصل میں یہ ملتزم نہیں ہے. وہ اصل میں دروازے کا جو بالکل نچلا حصہ ہے اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کی پہلی دروازے کی پہلی چوکٹ ہے، اس کا درمیانی حصہ ملتزم کہلاتا ہے. وہاں پر آ کے دعا مانگنا مستحب. بہت ہی چھوٹی سی دیوار ہے. جی ہاں، چھوٹی سی دیوار ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر حاضری کا موقع نہ ملے تو پھر دور سے دعا کریں، قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آرام کرنا چاہیں تھوڑا سا آرام کر لیں اگر بہت تھک گئے ہیں، ورنہ پھر اب سعی کرنے کے لیے جائیں گے. اور اب ہم باب الصفا سے باہر نکلیں گے. وہاں پر پہنچنے کے بعد اب اصل میں وہ پہاڑی بظاہر نظر نہیں آتی ہے، سیمنٹ کا اس پہ فرش ٹائپ کر دیا گیا ہے. وہ کچھ کیمیکلائز کر دیا گیا ہے. تو اب وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ہی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کا استلام، یا اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، یا تکبیر کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. سب خلاف سنت طریقہ ہے. تھوڑا سا بس اوپر چڑھیں اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عام جس طرح حالت میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں طویل دعا مانگیں. یہ سنت کریمہ بھی ہے اور یہ مقام مقبولیت کا ہے. اب اس کے بعد ہم صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے. پہلی دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اصل میں یہ ایک چار دیواری کے اندر ایک بڑا سا ایک راستہ ہے، درمیان کے اندر سیپریٹ کیا ہوا ہے. اس کو وہاں پہ ویل چیئرز چلتی ہیں. ادھر بھی راستہ ہے، اس طرف بھی راستہ ہے. اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے واپس آنا ہے. اور جب ہم پہلے راستے سے چلیں گے تھوڑا سا آگے جا کر ایک سبز رنگ کا ستون نظر آئے گا. اصل میں وہ اوپر کچھ ایسا بنا ہوا ہے، جہاں ٹیوب لائٹس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، پورا سبز دور سے نظر آتا ہے. اور تھوڑا سا چند سیکنڈ کے بعد ایک اور اس طرح ستون نظر آئے گا. ان دونوں ستونوں کے درمیان مرد کو دوڑنا ہوتا ہے نارمل حالت میں، لیکن خواتین اس میں دوڑیں گے نہیں، وہ بالکل نارمل حالت میں چلیں گے. تو پہلے صفا سے آپ چلیں گے اس پہلے والے ستون تک بالکل نارمل حالت میں. پھر جب اس ستون تک پہنچ جائیں گے تو دوڑیں گے، دوسرے ستون پہ جا کر ٹھہر جائیں گے، یعنی وہ نارمل حالت میں آ جائیں گے. پھر آرام سے چلتے ہوئے مروہ تک پہنچیں گے. بعض کو آپ یہ دیکھیں گے جن کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ صفا سے دوڑ لگانا شروع کریں گے اور مروہ تک سیدھے دوڑتے جاتے ہیں، مسلسل دوڑتے رہتے ہیں. ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے بیچاروں کی، تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. بہرحال اس طریقے سے جب آپ مروہ تک پہنچیں گے ایک چکر پورا ہو جائے گا. وہاں پر بھی صفا کی طرف دعا کریں گے، پھر وہاں پر سے مروہ کی طرف آئیں گے اور صفا کی طرف آئیں گے. یہ 2 چکر ہو جائیں گے. اس طریقے سے ہمیں 7 چکر مکمل کرنے ہیں. اچھا مفتی صاحب، صفا اور مروہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے کیا کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ کر کے دعا کرنی ہے؟ جی ہاں، صفا سے تو عموماً کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن مروہ سے زیارت نہیں ہوتی کہ آگے عمارت بن گئی ہے. تو بہرحال کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا سنت کریمہ ہے. اب آپ نے ایک چکر تو مکمل کروا دیا جی مروہ تک. اب مروہ سے بالکل ہم نے جو ہے وہ دوسرا چکر. بالکل ہاں، وہی طریقہ ہے کہ پھر مروہ سے جب آپ پہلے پلر تک پہنچیں گے وہاں سے دوڑ لگائیں گے، دوسرے پلر پر آ کر پھر وہ نارمل حالت میں صفا تک پہنچیں گے. یہ 2 چکر ہو جائیں گے. اس طرح 7 چکر مکمل کریں گے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب ہمیں حلق کروانا ہوگا. مرد حضرات اپنا سر منڈوائیں تو بہت بہتر ہے. اگر پہلے گھر سے منڈوا لیا تھا پھر بھی بال تھوڑے بہت نکل آتے ہیں، اس طرح ضرور پھروانا پڑے گا. اور خواتین جو ہیں یہ صرف تقصیر کروا سکتی ہیں، حلق نہیں کروائیں گے. تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی چوٹیاں پکڑ لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس چوٹیاں میں اتنے بال آ رہے ہوں جو سر کے چوتھائی حصے کے کم از کم بال ہوں. جیسے ہم سر کے 4 ٹکڑے کر لیں تو یہ چوتھے حصے کے بال کم از کم وہ چوٹیاں میں آ رہے ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے. اور ایک پورے کے برابر، انگلی کے ایک پورے کے برابر اس چوٹیا کو کٹوانا ہوگا نیچے سے. تو یہ تقصیر ہوگی. خواتین احرام سے پاک و صاف ہو جائیں گی، پابندی سے فارغ ہو جائیں گی. اور مرد حضرات اگر ہیں تو وہ حلق کروائیں، بہت افضل ہے. اگر وہ گھر سے حلق کروا کے نہیں چلے اور فقط تقصیر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ضرور توجہ طلب بات ہے کہ بعض مرد حضرات بالکل ایک لٹ پکڑتے ہیں، اس کو کٹوا لیتے ہیں بہت تھوڑا سا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تقصیر ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پورے سر کے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے، یا کم از کم فقہا نے فرمایا کہ چوتھائی سر کے جتنے بال ہیں وہ ایک پورے کے برابر کٹوانا لازم ہے، ورنہ احرام کی پابندی سے فارغ نہیں ہوں گے. یعنی وہ ٹریمنگ نہیں کرا سکتے ہم مکمل طور پہ جو ایک چوتھائی بال جو ہے ہمیں کٹوانے لینتھ کے اعتبار سے. اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عموماً قافلہ چلتا ہے اور ایک امیر ہوتے ہیں، وہ جناب تسبیحات پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے تمام لوگ بآواز بلند جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس طریقہ کار کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط؟ یہاں دوران طواف ایسا عموماً ہوتا ہے کہ ایک بلند آواز سے کتاب کو دیکھ کر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی پیچھے سب چیخ چیخ کے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح کے موقع بھی مطلب دیکھا جی ہاں، سعی میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دعا بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں. تو وہ دعا شاید سمجھتے ہیں کہ لازم ہے. میں نے ویسی وضاحت کی کہ لازم نہیں ہے.
افضل ہے کہ پڑھیں، ورنہ درود پاک پڑھتے رہیں. یہاں پر بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، طواف کے دوران بھی درود پاک پڑھتے رہیں، بہت افضل ہے. یعنی تسبیحات اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ کو پزلڈ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ درود پاک کی کثرت رکھیں اس میں. اچھا جی، یہ تقصیر ہو گئی، حلق ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ احرام کی حالت سے باہر آ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آج حجاج گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 ذی الحج تک کیا کیا جائے؟ مطلب جیسے 2 یا 3 تاریخ کو پہنچے، عمرہ کر لیا، احرام سے فارغ ہو گئے، اب 8 ذی الحجہ تک آپ اپنی قضا نماز ادا کریں، روزے رکھیں، نفلی طواف کریں. اس میں اختلاف ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ عوام کو اجازت ہے کہ وہ عمرہ بھی کر سکتی ہے. لیکن عمرے کے لیے پھر وہی طریقہ ہوگا کہ انہیں باہر بسیں مل جاتی ہیں، اس سے تنعیم کے مقام پہ جانا ہوگا. وہاں مسجد عائشہ ہے، باتھ رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، احرام ساتھ لے جائیں، وہاں پر غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے پھر واپس آ کے وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. 8 ذی الحجہ تک یہ امور وہ کرتے رہیں. فارغ ہے. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ حج کے احرام کی نیت کب اور کہاں ہوگی، اور اس کے بعد حج کے کون کون سے مناسک کس کس ترتیب سے، کیونکہ اب یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے اور ہم 8 ذی الحج جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو حج کے جو مناسک ہیں اس کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار ہمیں کیا اپنانا چاہیے؟ حج کا جب احرام یعنی حج تمتع کرنے والا حج کا احرام اب باندھے گا، کیونکہ اس نے عمرے کے بعد احرام اتار دیا تھا. قران والوں کے بارے میں پہلے بتایا کہ وہ تو حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے. افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں آ کر حج کی نیت کی جائے. اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ گھر سے احرام وغیرہ باندھ لیں، نیت نہ کریں، مسجد حرام میں آ کر حج کی نیت کریں گے. اب وہاں سے جانب مینا روانہ ہوں گے. 8 ذی الحجہ کو ہم مینا پہنچے. فجر یہاں پہ ہم نے مکے میں پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد پھر جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے تو نیت وغیرہ پہلے ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم مینا پہنچیں گے. مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو پہنچے گی، جب 5 نمازیں پڑھ کے اگلے دن کی فجر پڑھیں گے تو 9 ذی الحجہ ہو جائے گی. 9 ذی الحجہ کو اب ہمیں میدان عرفات میں جانا ہے. میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں حج کے 2 فرض ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف الزیارہ. تو اب ہمیں میدان عرفات پہنچنا ہوگا، بسیں وغیرہ لے کر جائیں گی. اگر کوئی پیدل جانے پہ قدرت رکھتا ہو تو حدیث کریمہ کے مطابق ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، لیکن مشقت بہت شدید ہے، اس لیے آپ گاڑی میں جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. میدان عرفات میں جب پہنچیں تو یہ وہ میدان ہے کہ سابقہ زندگی میں جتنے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ ہوئے، بے تکلف دوستوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، تنہائی میں، سب کے سب معاف ہو جائیں گے. تو ایسے مقدس مقام پہ جاتے ہوئے انسان پہ خاص کیفیت ہونی چاہیے، ایک خاص رنگ ہونا چاہیے. لہذا روتے ہوئے اس میدان کے اندر داخل ہوں. اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوگی جو جتنا زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ داخل ہوگا اور وہاں پر اپنا وقت گزارے گا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جبل رحمت ہے، اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو چڑھنا مناسب نہیں ہوتا، اس کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے خیمے دیے گئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے وقوف نہیں کر سکتے، ان خیموں میں پہنچ جائیں. مینا میں بھی عرفات میں بھی دونوں مقام پہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بڑی بڑی چادریں اپنے ساتھ رکھیں، ایک عارضی کمرہ بنا لیں، کیونکہ خواتین کو ذرا سکون سے وہ آرام کر لیں گی. اعتکاف میں جیسے کپڑے لگائے جاتے ہیں، اگر ویسے رکھیں گے تو غیر مرد بھی ہوتے ہیں، آرام سے خواتین بیٹھ اٹھ نہیں سکتی ہیں، تو عارضی کمرہ بنا لیں. اس کے علاوہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ وہاں میدان عرفات میں بھی اور مینا میں بھی اپنے خیمے پر کوئی ایک نشانی لگا لیں. مینا کے اندر گلیوں کے نمبرز ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ گلی نمبر، خیمہ نمبر وغیرہ یاد رکھیں، یا کوئی رنگین کپڑا وہاں پہ چادر بڑی سی باندھ دیں کہ کوئی وضو وغیرہ کرنے جائے تو واپسی میں ایک جیسے سارے خیمے ہوتے ہیں تو عموماً بچھڑ جاتے ہیں تو دور سے نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ خواتین نے اگر برقعے وغیرہ پہنے ہیں تو سر پر ان کے برقعوں کے اوپر کوئی ایسا کپڑا وغیرہ لگا دیں کہ دور سے نظر آ جائیں. آج 9 ذی الحجہ ہے، آپ نے یہاں پر پورا وقت گزارنا ہے. جب ظہر کا ٹائم آئے تو غسل کرنا افضل ہوتا ہے، غسل کا موقع نہ ملے تو وضو کر لیں. اس کے بعد ذکر اذکار کے اندر مسلسل مشغول رہیں، خاص طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان پورا وقت دعا کے اندر گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اخروی معاملات، دنیاوی بھلائیوں کے لیے کثرت سے دعا کریں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے. غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا حرام ہے، غروب آفتاب تک وہیں پر رہیں گے. تو ہم نے یہاں پر ہم نے فجر پڑھی تھی مینا کے اندر، ظہر عصر یہیں پر پڑھیں گے. اب مغرب جب آ جائے گی تو مغرب یہاں پر ادا نہیں کریں گے،
آج سنت کریمہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اچھا مفتی صاحب، مسجد نمرہ میں لوگ جو ہے بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھی جائے، تو کیا واقعی مسجد نمرہ میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا ہم باہر مطلب چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی تو بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ جا کے پڑھ لیں، ورنہ جہاں پر بھی پڑھیں. بہرحال وہ تو پورا میدان مقدس میدان ہے، وہاں پر جہاں پڑھیں گے انشاءاللہ باعث برکت. اور یہی وہ میدان ہے کہ جو حشر کا میدان ہوگا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے حشر کے میدان، یہ ملک شام میں حشر کے میدان قائم ہوگا. لیکن یہ کہ اس کا منظر بہرحال یہ پیش کرتا ہے کہ جیسے وہاں پر سب اپنے کفنوں کے ساتھ پہنچیں گے یا بعض برہنہ ہوں گے، اس طرح یہاں پہ سب احرام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک وہی کیفیت سی نظر آتی ہے. تو اب غروب آفتاب کے بعد یہاں سے ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے اور مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے. تو راستے کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پڑھنی ہے. تو میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. اب ہم مزدلفہ پہنچیں گے، اب وہاں جا کے مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے. درمیان کے اندر اگر وضو کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو بہرحال وہاں جا کے وضو کر لیں. اور اب اس کے اندر ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اذان ہوگی، کوئی بھی اذان دے لے، اس کے بعد پہلے مغرب کے اقامت کے بعد مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کی باقی سنن نوافل، پھر عشاء کے سنن اور نوافل ادا کیے جائیں گے. یہ ترتیب ہوتی ہے. آج یعنی آپ 8 ذوالحجہ کو مینا پہنچے تھے، 9 کو میدان عرفات، اور اب یہ 10 کی رات ہے، کل 10 کا دن آئے گا. تو یہ پوری رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، یہاں پر گزاریں گے. اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک. یہ واجب ہے، اور رات گزارنا سنت کریمہ ہے. تو پوری رات گزاریں گے، اس کے بعد صبح صادق آئے گی تو یہ گویا کہ اب وقوف وجوب والا شروع ہو گیا. طلوع آفتاب تک وہاں پر رہیں گے. طلوع آفتاب کے بعد ہم جانب مینا روانہ ہوں گے. لیکن یہیں پر سنت کریمہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لی جائیں. تو یہاں پر کم از کم جو ہے نا 100 کے قریب کنکری چن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مس بھی ہو جاتی ہیں اور ہمیں مسلسل کنکریاں مارنی ہوں گی. تو 100 کے قریب کم از کم کنکریاں چن لی جائیں، اور اتنی بڑی ہوں جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہیں، اور ان کو دھو لیں. دھونا افضل ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جمع کرنے کے بعد اب ہم جانب مینا روانہ ہوں گے. مینا یعنی 8 ذوالحجہ کو مینا آئے تھے، 9 کو میدان عرفات، اور 10 کو اب ہم مینا پہنچ رہے ہیں. یہاں پہ رستہ بہت ہی مطلب رش شدید ہوتا ہے، بالکل سرکنے والی کیفیت ہوتی ہے. چلتے ہوئے ہم مینا تک پہنچیں گے تو حوصلہ ہمت ہمیں بہت رکھنی ہوگی. اچھا، یہ سارا پیدل کا راستہ ہے؟ یعنی اب یہ مطلب ٹرانسپورٹ عرفات سے مزدلفہ ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے، لیکن مزدلفہ سے مینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ آئیں. بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے پیدل ہی چلنا پڑتا ہے. اس میں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے کہ ویسے تو وقوف مزدلفہ صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک اس سے پہلے نہیں جا سکتے. لیکن اگر کوئی مریض ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، یا خواتین، ان کو اجازت ہے کہ یہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی جانب مینا روانہ ہو سکتی ہیں. اگر یہ امید ہے کہ رش کم ہوگا تو پہلے نکل سکتی ہیں. باقی مرد حضرات کے لیے لازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد ہی وہ جائیں گے. اب مینا پہنچیں گے. آج 10 ذوالحجہ ہے. آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، کیونکہ آپ طلوع آفتاب تک تو وہاں پر تھے، اس کے بعد آپ مینا میں پہنچے ہیں. اس کے بعد سے لے کے اگلے دن کی صبح صادق تک آپ کنکری مار سکتے ہیں، لیکن فوراً یعنی زوال سے پہلے کنکری مار لینا افضل ہوتا ہے. اب وہ آپ 7 کنکری ماریں گے. آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. شیطان وہ مطلب ایک ستون ہے، اور اس کو ہم نے جا کے کنکری مارنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کنکری مارنے کی سنت پوری ہو جائے گی. 7 کنکری مارنی ہوں گی. احتیاطاً 10-12 کنکریاں لے لیجئے. اور میں نے یہ اخبار میں پڑھا ہے کہ اب وہاں کی سعودی گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ جو قافلے کے امیر وغیرہ ہوں گے یا جو نگراں ہوں گے یا معلم حضرات ہوں گے، انہیں قافلے کا رمی کا وقت دیا جائے گا خاص، کہ آپ کا قافلہ اس ٹائم آگے رمی کرے گا. تو اس لیے وہ وقت آپ کو بتا دیں گے وہاں کے معلمین وغیرہ، اس وقت میں جا کر آپ یہ رمی کریں گے تو انشاءاللہ رش بھی کم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس طرح وقت ڈیوائیڈ کر دیا لوگوں کے اندر. اب یہ نہیں ہے کہ جو جس ٹائم جا کر رمی کر سکے. اخبار میں یہ موقع بڑا ایک امپورٹنٹ موقع ہے مفتی صاحب، کہ عموماً لوگ یہاں پر جو ہے گھبراہٹ کے مارے بھگدڑ مچ جاتی ہیں یہاں پر. اور لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم پہلے جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار کے جو ہے فوراً فارغ ہو جائیں. تو ذرا سا آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے معاملہ کنٹرول رہے. جی میں عرض کرتا ہوں. یہی مطلب ایک تو یہ گورنمنٹ نے خود حفاظتی اقدام کر لیا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ احتیاط کریں کہ اپنے ساتھ چھتری لے کر وہاں پر نہ جائیں. اگر آپ بغل میں چھتری دبا کر رکھیں گے تو اس کی نوک جو ہے چھتری کے پیچھے نکلی ہوگی، کسی کے آنکھ وغیرہ میں لگے گی، رش بہت زیادہ ہے.
دوسری بات یہ کہ اگر جوتی پاؤں سے نکل جائے تو قطعاً اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں. آپ رکوع میں جائیں گے اسے اٹھانے کے لیے، لوگ آپ کو سجدے کے اندر پہنچا دیں گے اور اس کے بعد پھر اٹھنا ممکن نہیں ہوگا، لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور آدمی ختم ہو جائے گا. اس لیے جوتی پاؤں سے نکل رہی ہے جانے دیجیے. اب جو کنکری یہاں پہ ہمیں مارنی ہے، اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خواتین کو خود ہی کنکری مارنی ہوگی، وہ مرد کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتی. اگر بنایا تو کنکری مارنا واجب تھا، ترک واجب لازم آئے گا، دم لازم آ جائے گا، ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. ہاں اگر ضعیف ہیں یا مریض ہیں، بہت زیادہ ضعیف اور کوئی مریض ہے کہ وہ کنکری نہیں مار سکتا تو وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبۃ اللہ ہمارے الٹی جانب ہو اور مینا ہمارے سیدھی جانب ہو، اور یہ شیطان کا ایک ستون ہوگا، اس کے ارد گرد تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، اس سے 2.5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں. 10-12 کنکری ہاتھ میں رکھیں، مارنی 7 ہیں لیکن بعض اوقات ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہر کنکری کو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں گے، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے، اور اتنا اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کو ماریں گے. یا تو شیطان کو لگے یا کم از کم اس باؤنڈری وال کے اندر جا کر گرے. 7 کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد فوراً پلٹ آئیں گے، دعا کے لیے ٹھہریں گے نہیں. یہاں پہ ایک نفیس بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کروڑوں بلکہ کہنا چاہیے لاکھوں کنکری ماری جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ کنکریوں کو آپ کو ڈھیر نظر نہیں آئے گا. اور جوتیاں جو چند ہمارے پاؤں سے اترتی ہیں وہ جمع کرتے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ ٹریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کو آپ کو پہاڑ کے پہاڑ جوتیوں کے نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کنکریاں یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کنکری بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ اگر وہاں پہ بالفرض اس سال 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا تو پہلے دن 7 کنکری ماریں گے، 70 لاکھ کنکری، کتنا عظیم پہاڑ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے گرتی کنکری غائب، گرتی اور غائب ہو جاتی ہے. وہی کنکری رہیں گی، چھوٹا سا ڈھیر ہوتا ہے اتنا سا باؤنڈری وال کے اندر کہ جو غیر مقبول کنکریاں ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت کی جیتا جاگتا ثبوت ہے اور ہمارے نبی کا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نے یہ کر لیا، اب ہم اپنے خیمے کے اندر آ جائیں گے. اب حلق کروانا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی. ترتیب یوں رکھیں، اگر 10 کوئی کرنا چاہتے ہیں کہ رمزی کریں، اس کے بعد قربانی کریں اور پھر حلق کروائیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو بقرعید والی یا عید الاضحیٰ والی قربانی ہے، بلکہ جو قارن ہے یعنی حج قران کرنے والا اور متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا، ان پر یہ حج کی قربانی ہوتی ہے اور واجب ہے. تو یہ وہاں پر جانور آپ پرچیز کر لیں اور وہاں پر اس کو ذبح کرنا ہوگا. اس کے بعد حلق کروا لیں، حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے. تو یہ مطلب ایک ترتیب ہوتی ہے. یہ ترتیب ہمیں یہاں تک یعنی مینا تک کے مناسک جو ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ جمرات میں چھوٹے اور بڑے شیطان تمام آج نہیں مارنا، 10 ذوالحجہ کو ان کو نہیں مارنا، صرف بڑے شیطانوں کو آپ ماریں گے. اس سے آگے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ ترتیب لے کے چلیں. طواف زیارت کا جو وقت اور ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے، کیا اس کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے؟ جی، اب ہم 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطانوں کو کنکری مار کے فارغ ہوئے، احرام اتار دیا، پہلے حلق کروائیں گے، اس کے بعد احرام وغیرہ کی پابندی سے فارغ ہو گئے. اب طواف الزیارہ کی باری ہے، لیکن طواف الزیارہ کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا. اس کے لیے وہی نارمل حالت میں جو نارمل ہمارے کپڑے ہوتے ہیں اسی میں یہ طواف کیا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا وقت جو ہوتا ہے آج بھی آپ کر سکتے ہیں، 10 کو 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہوگا. تو یہاں پہ آپ فارغ ہوئے، حلق وغیرہ کروایا، اب چاہے تو آپ مکہ المکرمہ روانہ ہو جائیں، وہاں جا کے طواف الزیارہ انہی نارمل کپڑوں میں کرنا ہوگا. ترتیب وہی ہوگی کہ پہلے طواف کریں گے، 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے، اس کے بعد 2 رکعت طواف کی ادا کریں گے. اس کے بعد اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تو اب سعی بھی کریں گے، اور سعی کرنے کے بعد اب ہم طواف الزیارہ سے فارغ ہو گئے. اچھا مفتی صاحب، طواف الزیارہ ہم نے کر لیا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ مناسب باقی رہ جائے؟ جی ہاں، اس کے بعد مزید تھوڑی سی بس اور چیزیں ہیں. 2 چیزیں سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ ہمیں دوبارہ اب مینا جانا ہوگا. 10 کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری ہے، ہم مکہ المکرمہ آ گئے، طواف الزیارہ کر لیا، اب ہمیں واپس مینا جانا ہے. 11 اور 12 2 دن لگاتار ہمیں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے اور اب تینوں کو مارنی ہے. اور ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو. وہی 7 کنکریاں، وہی 7 کنکریاں مارنی ہوں گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 11 اور 12 کو جو ہم کنکری ماریں گے اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا.
اچھا، یہ ضرور ذہن کے اندر رکھیں، اگر کسی نے پہلے ماری تو اس کی رمجی نہیں ہوگی اور اس پر دم لازم ہو جائے گا اگر بعد میں نہیں ماری تو. اس لیے یہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ اخبار میں جب میں نے پڑھی تو تشویش ہوئی کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو ایسا ٹائم دے دیا کہ جو زوال سے پہلے کنکری مارنے کا ہے، بالفرض اگر بے توجہی کی بنا پہ کسی وجہ سے ہو گیا تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہوگی، ورنہ یہ عذر نہیں ہے، دم لازم آ جائے گا. تینوں شیطانوں کو ماریں گے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، 11 کو بھی، اور وہاں پہ رات گزاریں مینا کے اندر، پھر 12 کو ماریں. اس کے بعد اب آخری بس ایک مطلب چیز رہ گئی ہے، وہ ہے طواف وداع، یا جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں. یہ قارن اور متمتع پر واجب ہوتا ہے. یہ آخری طواف ہے، وہ بھی وہی عام کپڑوں میں کیا جائے گا. یہ کرنے کے بعد اب ہم تمام مناسک سے فارغ ہو گئے. میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، مزدلفہ کے اندر حقوق العباد بھی تمام کے تمام معاف ہو گئے. اب ہم گناہوں سے حقیقتاً ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پر حسن ظن قائم رکھنا یہ واجب ہے، اللہ کی رحمت کی یقین رکھنا واجب ہے. حاجی کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان علی شان ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور وہ حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جنید بھائی ہمارا کیا کمال، کوئی کمال، کروڑ لوگوں میں اللہ نے ہمیں منتخب کیا تو ہمارا کوئی کمال تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمانے کے بعد ہمیں اتنی بڑی عزت سے نواز دیا کہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا. کیا شان ہے، تو اللہ کی رحمت کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. خواتین حضرات، اب آپ نے تمام مناسک نمٹا دیے، آپ نے تمام مناسک دیکھ لیے. یہ روحانی طور پہ جو سفر ہمارا چل رہا ہے، یہ تصور ہی تصور میں جو ہم طواف زیارہ بھی کر بیٹھے، اب دیکھیے کہ اگلی منزل کیا ہے. تو اگلی منزل وہ ہے، اگلا راستہ وہ ہے کہ جس راستے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اب ہم چلنے لگے ہیں مدینے کی جانب، پیارے پیارے مدینے کی جانب. وہ مدینہ کہ جس پر حاضری کا شرف جب حاصل ہوتا ہے تو انسان کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہماری نگاہیں جمی ہیں ان بسوں کی جانب جو مدینے کی گلیوں میں ہمیں لے کے جائیں گی، جو سرکار کے روزے کے پاس لے کے جائیں گی، جو گنبد خضرا کا ہمیں نظارہ کروائیں گی، جو سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں لا کے کھڑا کر دیں گی. آئیے اب اس قافلے کو لے کے چلتے ہیں دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. آئیے تصور ہی تصور میں روحانیت کے ساتھ اس قافلے کو رواں دواں رکھیں مدینے کی گلیوں میں اور دیکھیں سرکار کے مدینہ کیسا ہے، سرکار کے مدینے میں حاضری کیسی ہونی چاہیے، سرکار کے روزے پہ حاضری کیسی ہونی چاہیے، مواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ہمیں کیسی دعائیں کرنی چاہیے، اصحاب صفہ کے قریب اس چبوترے کے قریب بیٹھ کے ہمیں کس انداز سے دعائیں مانگنی چاہیے. آئیے چلیں تصور ہی تصور میں مدینہ اور دیکھیں کہ مدینہ کیسا ہے، مدینے کی حاضری کیسی ہو. مفتی صاحب مختصراً چاہیں گے، چونکہ مختصر لفظ بڑا عجیب ہے اس معاملے میں، کیسے حاضری دینی چاہیے اب مدینے کی جانب قافلہ رواں دواں ہے؟ جی ہاں، جب یہاں سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد اب جانب مدینہ روانہ ہوں گے. مدینے میں سفر کے دوران حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل یاد مصطفیٰ سے خالی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی یاد قلب کے اندر ہوگی اور جتنا زیادہ تصور پختہ ہوگا اتنے انشاءاللہ ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا. تو راستے میں درود پاک پڑھتے جائیں، نعت خانوں کی کیسٹس سنتے چلے جائیں. اس کے علاوہ ایسی کوئی کتب جو فضائل مدینہ وغیرہ پر ہیں اور آپ نے رکھی ہیں یا تاریخ مدینہ پر ہیں اس کا مطالعہ کریں. کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں تو بہت ذوق بڑھتا ہے الحمدللہ. اور مدینہ منورہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ صاحب میں چاہوں گا یہاں پر ذرا سا قطع کلام کروں. کوئی مسئلہ آپ اب ہم مدینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے جو ویورز ہیں، جو ہمارے لاکھوں لوگ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ایک نعت شریف ہو جائے اور تاکہ ذوق جو ہے مزید لوگوں کا اس حوالے سے بڑھ جائے. خواتین و حضرات، یہ ٹرانسمیشن جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہم مدینے کی جانب جا رہے ہیں، مدینے کی حاضری کی جانب جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے اور اس وقت اس ٹرانسمیشن میں، اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں مفتی محمد اکمل صاحب سے آپ کر سکتے ہیں. ایک نعت سنتے ہیں، آپ تمام لوگ مل کے اس نعت کو سنیں کیونکہ اب مدینے کا سفر ہے تو اس
سفر سے پہلے ایک نعت ہونی چاہیے، اور اس نعت کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو مدینے کی حاضری کی بات ہوگی، اور آپ کی لائیو کالز بھی ہم لیں گے۔ نمبرز اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو نوٹ کریں، انشاءاللہ ضرور آپ سے رابطہ رہے گا۔ اس روحانی محفل کو اسی انداز سے لے کے چلیں گے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔